السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، عزیز طلباء اور طالبات، عقیدے کا جو کورس ہم نے کل سے شروع کیا ہے، آج یہ اس کا دوسرا ایپیسوڈ ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ کل کا جو ایپیسوڈ تھا توحید اور اس کے متعلقات پر جو کل کا ایپیسوڈ تھا، میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو واضح طریقے سے، کلیئر طریقے سے سنا ہوگا، سمجھا ہوگا۔ آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے، دوسرا ایپیسوڈ ہے، اور یہ تجدید ایمان جو کتاب ہے ڈاکٹر شفیق الرحمان کی، اس کا جو دوسرا چیپٹر آپ کہہ لیجئے، دوسری مین ہیڈنگ کہہ لیجئے، جو شرک اور اس کے متعلقات، شرک اور اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں، اس چیپٹر کو ہم آج کور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے آج کا جو سب سے پہلا جو کویسچن ہے، جو سب سے پہلا سوال ہے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ شرک وہ گناہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ کیا معافی نہیں ہے۔ مشرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، اور اس بات کا اعلان خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی 4477 اور صحیح مسلم کی 86 نمبر کی حدیث ہے، پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ای الذنب اعظم عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تجعل للہ ندا وهو خلقک۔ سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو ٹھہراؤ جبکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، یعنی شرک کرو، اللہ تعالیٰ کا حق کسی اور کو دے دو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ کرو۔ یہ جو شرک ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ محترم ناظرین، دوسرا سوال ہے کہ کیا ایک مشرک آدمی کو اس کے نیک اعمال، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی زکوٰۃ، اس کا حج، اس کی قربانی، یہ سب فائدہ دیں گے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ مشرک کو اس کا کوئی نیک عمل فائدہ نہیں دے گا، اور یہ بات خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 88 کے اندر، آیت نمبر 88 کے اندر اپنے جلیل القدر 18 نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر میرے یہ رسول، میرے یہ انبیاء، میرے یہ پیغمبر بھی اگر شرک کرتے، ان کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی۔ تو مشرک کو اس کا کوئی عمل، اس کی کوئی نیکی اس کے کام آنے والی نہیں ہے۔ آج کا ہمارا تیسرا سوال ہے کہ کیا شرک کرنے سے ایک انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ کیا اس کا اسلام چلا جاتا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جیسے ہم نماز میں اگر دنیاوی بات چیت کرتے ہیں تو نماز ہماری ٹوٹ جاتی ہے، جیسے ایک انسان وضو کرنے کے بعد اگر اس کی ہوا خارج ہو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان اگر شرکیہ عمل کر دے، شرک اکبر، یعنی ایسا شرک جس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اگر ایسا شرک کر دے تو اس سے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب وہ خود کو مسلمان کہے تب بھی وہ اسلام سے خارج مانا جائے گا، شریعت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ آج کا چوتھا سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان کو سب سے زیادہ کس بات کا ڈر ہونا چاہیے؟ تو یہ بات یاد رکھیں معزز ناظرین کہ ایک مسلمان کو سب سے زیادہ اپنی توحید کی فکر ہونا چاہیے اور شرک سے ڈرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے پیغمبر اور بڑے جلیل القدر پیغمبر، اللہ کے خلیل ہیں، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو بیان کیا ہے، کہتے ہیں، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اے میرے رب، تو مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچانا۔ اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو بتوں کی عبادت سے، یعنی شرک سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ تو جب حضرت ابراہیم جیسے جلیل القدر پیغمبر کو شرک سے ڈر لگ رہا ہے، تو ہمیں اور آپ کو تو سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے اپنے ایمان اور توحید کے بارے میں، اور شرک سے اپنے دامن کو ہمیشہ بچانا چاہیے۔
آج کا 5واں سوال یہ ہے کہ کیا کوئی مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی شرک کر سکتا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ کلمہ پڑھنے کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ بعد میں شرک نہیں کر سکتا ہے۔ مسلمان کلمہ گو بھی شرکیہ اعمال میں گرفتار ہو سکتا ہے، شرک کا صدور اس سے ہو سکتا ہے، اور اس پر مختلف قرآن و حدیث کے دلائل موجود ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی 3456 اور صحیح مسلم کی 2669 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور پیروی کرو گے اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقے کی، شبرم بشبرن، اگر وہ ایک بالشت چلے ہیں تو تم بھی ایک بالشت چلو گے۔ شبر بولتے ہیں عربی میں ہمارے جو ہاتھ کا جو پیمانہ ہے، ایک ہاتھ کا ایک پنجے کا کہہ لیجئے، اس پیمانے کو اردو میں بالشت کہتے ہیں اور عربی میں شبر بولتے ہیں۔ تو اگر وہ ایک بالشت چلیں گے تو تم ایک بالشت چلو گے۔ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، اگر وہ ایک ہاتھ چلیں گے یعنی کونی سے لے کر کے ہتھیلی تک، اگر وہ ایک ہاتھ چلیں گے تو تم ایک ہاتھ چلو گے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ذَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ، اگر وہ گوہ کے بل میں چلے جائیں گے تو تم بھی گوہ ایک جانور ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کا نام لے کر کے فرمایا اگر وہ اس کے بل میں چلے جائیں گے تو تم بھی چلے جاؤ گے۔ یعنی ایسے کام جو عجیب ہے، جو نادر ہیں، جو پریشانی والے ہیں، لیکن تم ان کی پیروی کرنے میں اتنے اندھا دھند پیروی کرو گے کہ وہ جو کریں گے وہ تم کرو گے۔ وہ گوہ کے بل میں چلے جائیں گے تو تم ایسا کرو گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ الیہود والنصارى، اے اللہ کے رسول آپ کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں؟ یعنی اپنے سے پہلے ہم کن لوگوں کے طریقے پر چلیں گے؟ کیا ہم یہود و نصارہ کے طریقے پر چلیں گے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن، تو اور کس کی بات کر رہا ہوں، تم یہود و نصارہ کے طریقے پر چلو گے۔ تو جب اس امت کے بارے میں اللہ کے نبی نے واضح طور پر تاکید کے ساتھ فرمایا کہ تم ضرور چلو گے یہود و نصارہ کے طریقے پر، تو یہود و نصارہ تو شرک بھی کرتے تھے، یہود و نصارہ کے طریقے میں شرک بھی شامل تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 51 کے اندر فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب دی گئی ہے وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی وہ شرکیہ چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، شیطان کے اوپر وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ترمذی کے اندر 2219 نمبر کی حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے کچھ لوگ مشرکوں کے ساتھ مل نہیں جائیں گے، وحتى يعبد الاوثان، اور یہاں تک کہ میری امت کے لوگ بتوں کی عبادت کریں گے۔ یہاں واضح طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اندر بھی بت پرستی کی پیشن گوئی کی ہے کہ قیامت کے پہلے ایسا دور آئے گا کہ امت محمدیہ کے اندر بھی شرک ہوگا، لہٰذا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا اپنے آپ کو سیکیور نہ سمجھے کہ میں کبھی شرک نہیں کر سکتا ہے۔ اگر وہ وہی کام جو دوسرے مذہب کا ماننے والا مشرک کرتا ہے اگر وہ کرے گا تو وہ بھی مشرک ہی مانا جائے گا۔ آج کا ہمارا چھٹا سوال یہ ہے کہ معاشرے میں شرک کیسے پھیلتا ہے، کسی سماج کے اندر، کسی سوسائٹی کے اندر شرک پھیلتا کیسے ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ شرک پھیلانے کے لیے شیطان کا جو سب سے بڑا حربہ اور ہتھیار ہے کہ وہ نیک اور صالحین کی محبت کو آڑ بنا کر کے وہ لوگوں کے اندر شرک کو پروان چڑھاتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے اور ان کے نام پر غلو کروا کے وہ لوگوں سے شرک کرواتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ جن بتوں کی عبادت کرتے تھے ان بتوں کے نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ بتوں کے نام تھے۔ ان بتوں کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی 4920 نمبر کی حدیث ہے، کہتے ہیں اسماء رجال صالحین من قوم نوح، یہ ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر یہ کون لوگ تھے؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک اور صالحین لوگ تھے۔ لما ہلکوا اوحى الشیطان الى قومهم ان انصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون انصابا، جب ان کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے ان کی قوم کے لوگوں کے دماغ میں ڈالا کہ جہاں یہ بیٹھا کرتے تھے ان کی مجلسوں میں ان کے نام سے مجسمہ بناؤ، ان کے نام سے اسٹیچو بناؤ، اور اس کے بعد وسموها باسمائهم، ان اسٹیچوز کو، ان مجسموں کو ان کا نام دے دو۔ ففعلوا، تو ابھی صرف ادب اور احترام اور ان کی یاد کے طور پر ایسا کام ان لوگوں نے کر لیا۔
فلم تعبد، ابھی عبادت شروع نہیں ہوئی، حتی اذا ہلک اولئک، جب وہ نسل ختم ہو گئی، وتنسخ العلم، اور علم ختم ہو گیا، یعنی اگلی نسل کو یہ معلوم نہیں رہا کہ یہ کام جو ہے نیک اور صالح لوگوں کی محبت کے نام پر اور ان کے ادب کے نام پر کیا گیا تھا، عبادت، تو اگلی جنریشن ان کی محبت سے ایک قدم آگے بڑھ کر کے ان اسٹیچوز کی اور ان بتوں کی عبادت کرنے لگی۔ تو غور کریں کہ دنیا میں جو سب سے پہلا جو شرک ہوا تھا، جو سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کیا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے، اس شرک میں بھی جو بنیاد تھی یہی تھی کہ نیک اور صالحین کی محبت کے ذریعے شیطان نے اس شرک کو پروان چڑھایا۔ آج کا ایک اہم سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ کیا شیطان نے یہ جو داؤں اپنا ہے، یہ جو حملہ ہے، یہ امت محمدیہ کے ساتھ بھی کھیلا ہے؟ تو جواب ہے جی ہاں، بالکل۔ جاہل صوفیہ نے جھوٹی حدیثوں کو گڑھ کر کے اور لوگوں کے اندر گمراہی پھیلا کر کے اس طریقے کی چیزوں کو پروموٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ کی شان میں جو ہے دوسرے لوگوں کو شریک کرنے کی کوشش کی گئی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے یہ حدیثیں گڑھنے والے وضاع اور کذاب پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں محدثین کو تیار کیا، جنہوں نے صحیح اور ضعیف، صحیح اور موضوع کو الگ کیا، اور اس طریقے کے تمام لوگوں کی قلعی کھول دی کہ کون کذاب ہے، کون وضاع ہے، اس کی حقیقت بیان کر دی۔ شیطان کا یہ وار بہرحال آج بھی جاری ہے۔ بزرگوں کے نام پر بہت کچھ ہو رہا ہے، وہی کام اگر بتوں کے نام پر ہو تو حرام ہے، وہی کام غیر مسلم کرے تو حرام ہے، وہی کام ہم اپنے بزرگوں کے بارے میں کریں، ہم نیک اور صالحین کے بارے میں کریں، اولیاء اللہ کے بارے میں کریں، تو ہم اسی عمل کو جائز سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ شیطان کا آج یہ وار امت محمدیہ کے اندر، مسلمانوں کے اندر بھی یہ وار چل رہا ہے، اس کا یہ داؤں چل رہا ہے۔ معزز ناظرین، آج کا 8واں سوال ہمارا یہ ہے کہ شیطان کے اس وار سے بچنے کے لیے قرآن اور حدیث نے ہماری کیا تربیت کی ہے، اس وار سے ہم کیسے بچیں، قرآن نے ہمیں کیا طریقہ بتایا ہے؟ تو یہ یاد رکھیں کہ اس میں جو ہے قرآن اور حدیث نے جو تربیت کا طریقہ اپنایا ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ اعلان کیا ہے کہ شرک کی معافی نہیں ہے، یعنی یہ وارننگ دے دی کہ دیکھو تم شرک کرو گے تو ہم معاف نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ اس سے کمتر جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، شرک معاف نہیں ہوگا۔ یہ تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، یہ ناقابل معافی گناہ ہے۔ جب تک انسان توبہ نہیں کرے گا اور شرک سے باز نہیں آئے گا، شرک کی معافی اللہ تعالیٰ کے نہیں ہے۔ خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا گیا۔ دیکھیے کیسے تربیت کی جا رہی ہے شیطان کی اس وار سے، کہ شیطان اگر کبھی ہمیں شرک کی طرف لے کے جانے کی کوشش کریں تو ہمیں قرآن کی یہ آیتیں یاد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سید البشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اعلان کروایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 65 ہے، اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی اگر آپ نے بھی شرک کر دیا، حالانکہ یہ قطعاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے اور آپ کی جو ذات ہے اس سے بالا تر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک کا صدور نہیں ہو سکتا، لیکن تربیت کرنے کے لیے اور امت کو بتانے کے لیے کہ شرک اتنا خطرناک گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے اعلان کرایا کہ اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کر دیا لیحبطن عملک، تو آپ کے بھی تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، ولتکونن من الخاسرین، اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ عزیز طلبہ اور طالبات اور معزز ناظرین، آج کا جو ہمارا نواں سوال ہے عقیدہ کورس کے دوسرے ایپیسوڈ کا، کہ کیا مشرکین مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا الہ مانتے تھے؟ جی ہاں، وہ الہ مانتے تھے۔ پرابلم یہ تھی کہ وہ اللہ کے ساتھ کئی اور الہ مانتے تھے۔ ان کو پرابلم اسی بات کی تھی کہ ہم کئی لوگوں کو، کئی بتوں کو اپنا الہ مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک الہ کی عبادت کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اسی لیے سورہ 7 کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا ایک قول نقل کیا، وہ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معبودوں کو ایک معبود بنا دیا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ 10واں سوال آج کا یہ ہے کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے جن بتوں کی عبادت کرتے تھے کیوں کرتے تھے؟ وہ غیر اللہ کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ وہ لات کی، منات کی، عزا کی پوجا کیوں کرتے تھے؟ تو اس کا جواب خود ان مشرکین مکہ کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانی نقل کیا۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 3 کے اندر وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ،
ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، ان کا تقرب، ان کے ذریعے ہمیں اللہ کا تقرب حاصل ہو جائے گا اور اللہ ہماری پکار سن لے گا۔ گویا ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ایک میڈیٹر ہیں اور یہ اللہ کے مقرب بندے، ان کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ تک اپنی بات کو پہنچا سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ جو بتوں کی وہ عبادت کرتے تھے مشرکین مکہ، اس میں جیسے ایک بہت مشہور بت تھا لات۔ یہ لات کون تھا؟ صحیح بخاری کی 485 نمبر کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللات رجلا یلت سویق الحاج، لات ایک نیک انسان تھے جو حاجیوں کو ستو گھول کر کے پلایا کرتے تھے، ان کے نام پر یہ بت بنایا گیا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اور حضرت ام سلمہ کہتی ہیں، یہ صحیح بخاری کی 427 نمبر کی حدیث ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ ان دونوں نے حبشہ کے اندر ایک کنیسہ دیکھا، ایک گرجا گھر دیکھا، ایک چرچ دیکھا، فیہا تصاویر، وہاں کچھ تصویریں تھیں، فذکرت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اس چرچ کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اولئک اذا کان فیہم الرجل الصالح، جب ان کے اندر کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا، بنوا علی قبرہ مسجدا، تو اس کی قبر پر وہ لوگ مسجد بنا لیتے تھے، وصوروا فیہ تلک الصور، اور اس کے اندر اس کی تصویریں بنا لیتے تھے، فاولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برے لوگ ہوں گے قیامت کے دن۔ آپ دیکھیں کہ عیسائیوں کے یہاں بھی اس زمانے میں جو شرک تھا وہ یہی تھا کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کے مرنے کے بعد ان کی قبروں پر جو ہے عبادت شروع کر دیتے تھے، ان کی تصویروں کی عبادت کرنے لگتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 194 کے اندر فرمایا کہ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کے جن کی عبادت کرتے ہو وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن میں شرک کی جتنی آیتیں وہ صرف پتھر کے بتوں کے لیے، غلط بات ہے۔ مشرکین مکہ کے بتوں کے بارے میں بھی جو جیسا کہ آپ نے سنا کہ وہ دراصل اپنے سماج میں اور اپنے درمیان جو نیک لوگ تھے ان کے بت بنا کر کے پوجتے تھے۔ عیسائی اپنے نیک اور صالح لوگوں کے مرنے کے بعد اس کی قبر کی عبادت کرنے لگتے تھے۔ تو نیک اور صالح لوگوں کی عبادت کرنا بھی اسی شرک اور بت پرستی میں شامل ہے جس کی تردید قرآن کریم نے جگہ جگہ کی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 21 کے اندر فرمایا اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، تم اللہ کو چھوڑ کر کے جن کی عبادت کرتے ہو وہ سب کے سب مرے ہوئے لوگ ہیں، مردہ لوگ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں، انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اسی طریقے سے سورہ احقاف کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، جب قیامت کے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہی لوگ جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر کے عبادت کرتے ہیں یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی عبادتوں کا انکار کریں گے۔ تو آج ہم لوگوں نے ٹوٹل 11 سوالوں کو کور کیا ہے۔ آئیے ایک بار ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ آج کا جو سب سے پہلا ہمارا سوال تھا، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ جواب ہے سب سے بڑا گناہ شرک ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود کی حدیث میں نے پڑھ کے سنائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو، اللہ کے برابر کسی کو ٹھہراؤ۔ دوسرا سوال ہمارا یہ تھا کہ کیا مشرک کو اس کے نیک اعمال فائدہ دیں گے؟ جواب ہے بالکل نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کا نام لے کر کے قرآن میں کہا کہ اگر وہ بھی شرک کرتے تو ان کی نیکیاں برباد ہو جاتی۔ تیسرا آج کا ہمارا سوال تھا کہ کیا شرک کرنے سے ایک انسان کا اسلام چلا جاتا ہے؟ جی ہاں، نماز میں بات کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتی ہے، شرکیہ عمل کرنے سے انسان اسلام سے چلا جاتا ہے۔ آج کا چوتھا سوال تھا کہ ایک مسلمان کو سب سے زیادہ کس بات سے ڈرنا چاہیے؟ سب سے زیادہ ایک مسلمان کو اپنی توحید کے بارے میں آزمائش سے ڈرنا چاہیے، اس کو شرک سے ڈرنا چاہیے۔ پانچواں سوال تھا کہ کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے باوجود کوئی مسلمان شرک کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے۔ اس پر مختلف دلیلیں میں نے پیش کی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں وضاحت کی کہ تم یہود و نصارہ کے طریقے پر چلو گے، اور یہود و نصارہ کے یہاں شرک ہوتا تھا، اسی لیے اللہ کے رسول نے اپنی امت کا نام لے کر کے کہا کہ قیامت کے پہلے میری امت کے اندر بت پرستی ہوگی۔
छठा सवाल ये था कि मुआशरे में शिर्क कैसे फैलता है। मुआशरे में जो शिर्क फैलता है वो औलियाए किराम से मोहब्बत, अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत में गुलू के ज़रिए फैलता है, जैसा कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम में इसकी शुरुआत हुई। सातवां सवाल ये था कि क्या इस उम्मत के अंदर भी शैतान ने ये वार चला है। बिल्कुल चला है। इस उम्मत को भी अकाबिर परस्ती और बुज़ुर्गों की मोहब्बत में गुलू के नाम पर शैतान ने खूब बेवकूफ़ बनाया है और लोगों को शिर्क की तरफ लेकर के गया है। आठवां सवाल ये था कि शैतान के इस वार से बचने के लिए कुरान और हदीस ने हमारी तरबियत क्या की है। कुरान और हदीस ने हमारी तरबियत यही की है कि शिर्क को सबसे बड़ा गुनाह करार दिया है और अपने नबी के ज़रिए अल्लाह ताला ने ऐलान करवा दिया कि शिर्क करने वाले के तमाम आमाल बर्बाद हो जाएंगे। नवां सवाल ये था कि क्या मुशरिकीन मक्का अल्लाह को इलाह मानते थे। जी हाँ, मानते थे। अल्लाह के साथ वो और लोगों को भी इलाह मानते थे। 10वां सवाल था कि मुशरिकीन मक्का अल्लाह ताला के अलावा दूसरों की इबादत क्यों करते थे। वो दूसरों की इबादत इसलिए करते थे कि वो अपने बुतों को और अपने अल्लाह को छोड़कर जिनकी भी वो इबादत करते थे उनको अल्लाह के तक़र्रुब का एक ज़रिया समझते थे, अल्लाह ताला तक पहुँचने का एक वसीला और ज़रिया समझते थे। और आज का 11वां सवाल था कि क्या मुशरिकीन मक्का सिर्फ पत्थर के बुतों की इबादत करते थे। ऐसा नहीं था। उन्होंने जो बुत बना रखे थे वो भी उनके समझ के हिसाब से नेक लोगों के बुत थे। जैसे लात के बारे में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की हदीस मैंने पढ़ी कि लात हाजियों को सत्तू पिलाने वाले एक इंसान थे। और इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबियात ने हबशा के अंदर जो चर्च देखा और चर्च में तस्वीरें देखी तो अल्लाह के नबी ने वजाहत की कि उनके दरमियान जब कोई नेक आदमी मर जाता था उसकी कब्र पर जाकर के उसकी इबादत करने लगते थे, उसकी तस्वीर लगाने लगते थे। और इसी तरीके से कुरान में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर कहा कि तुम जिनकी इबादत करते हो वो अल्लाह के अलावा तुम जिनकी इबादत करते हो इबादुन अमसालुकुम, वो तुम्हारे जैसे बंदे हैं। तो इन तमाम आयतों से भी वाज़ेह होता है कि वो सिर्फ पत्थर के बुतों की इबादत नहीं करते थे बल्कि अल्लाह के नेक बंदों के बारे में भी उनका अक़ीदा था कि वो अल्लाह ताला तक हमें पहुँचाने का ज़रिया हैं और उनसे अगर हम अपनी पुकार कहते हैं तो अल्लाह ताला तक हमारी पुकार पहुँचाते हैं। तो ये भी शिर्क का एक रास्ता था और ये भी शिर्क का एक तरीक़ा था। तो आज के इस दूसरे एपिसोड में हमने शिर्क से मुताल्लिक़ बड़ी अहम बातें देखी हैं। इंशाअल्लाह तीसरे एपिसोड में हम शिर्क अकबर की, जो शिर्क हमें इस्लाम से ख़ारिज करता है, उस शिर्क की जो किस्में हैं उस पर हम डिटेल से इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। और शिर्क फ़िस सिफ़ात, अल्लाह ताला की जो सिफ़ात हैं उन सिफ़ात में शिर्क का क्या मतलब है इस पर इंशाअल्लाह हम रोशनी डालेंगे। तो अल्लाह ताला हम सबको अपने अक़ीदे की इस्लाह की तौफ़ीक़ दे और इस अक़ीदे के कोर्स को हम सब के हक़ में मुफ़ीद बनाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।